بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد۔ محترم سامعین، بعد نماز عصر ہر پیر اور جمعرات کو جو درس کا سلسلہ شروع ہے، اس میں ہم زندگی کے ان آداب اور اصول کو قرآن و سنت کی روشنی میں سماعت فرما رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور انسان اللہ اور اس کے رسول کے احسان کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں چھوڑا گیا جس میں ہدایت نہ دی گئی، اور جس شعبے میں جو ہدایت دی گئی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ کتنے بھی دنیا کے ذہین ترین لوگ جمع ہو کر اگر انسانی زندگی کے لیے کچھ اصول اور آداب بناتے نا، اس کا 1% بھی ان کے حصے میں نہیں آتا تھا۔ مگر کتنے افسوس کا مقام ہے کہ آج یہ امت اپنے اتنے اعلیٰ ترین آداب اور اصول کو چھوڑ کر غیروں کی تقلید میں اندھی بہری ہو کر گمراہی کا شکار ہو گئی بھی ہے۔ ہر چیز کے لیے ہدایت موجود ہے، ہر شعبہ زندگی کے لیے ہدایت موجود ہے، اور جو ہدایت ہے وہ بالکل اعلیٰ ہے، اس سے اونچا، اس سے اعلیٰ، اس سے بہترین اصول اور ادب سکھایا ہی نہیں جا سکتا۔ ابھی آج ہمارے سامنے جو عنوان آ رہا ہے، سلام کے آداب، اب دیکھیے اس پہ ہم ذرا سا غور کریں کہ اللہ کا، اس کے رسول کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسی ہی نہ تھوڑی فرما دیا کہ تم مومن نہیں ہوگے جب تک کہ میں تم کو اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، سارے انسانوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ ایسی تھوڑی فرما دیا آپ نے۔ آپ کے احسانات ہی اتنے ہیں ہم پر کہ نہ ماں باپ کر سکتے ہیں وہ احسان ہم پر، نہ اولاد کر سکتی ہے، نہ دنیا کا کوئی انسان کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں جب تک تم کو تمہارے باپ سے، تمہاری اولاد سے اور سارے انسانوں سے محبوب نہیں ہوتا، تمہارا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو یہ یوں ہی نہیں ہے، ایسے ہی نہیں کہہ دیا آپ نے، ایک رسول کی حیثیت سے آپ نے ایک بات کہہ دی، نہیں، حقیقت ہے، اس کے پیچھے پوری یہ احسان کی فہرست ہے جو قرآن و حدیث کے پنوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ اب دیکھو، ایک تو یہ کہ بھئی انسان کو اللہ نے پیدا ہی کیا عقل دے کر، سوچنے سمجھنے والا بنا کر۔ بہرحال انسان ہے، جانوروں کی طرح تو نہیں رہ سکتا، کچھ تو اس کے اندر انسانی صفات جو جبلی طور سے پیدا ہوئے ہیں وہ رہتے ہیں، اور اس کے حساب سے انسان اپنے زندگی گزارنے کے کچھ طور طریقے اختیار کر لیتا ہے۔ اب ایک ہے کہ انسان جب ایک دوسرے سے ملتا ہے تو یہ اس کی فطری خواہش ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ملے تو آدمی کیا بول کر ملے، کچھ ملاقات کی شروع میں کچھ الفاظ ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کتنا اللہ کا احسان ہے، دیکھو کیسی ہم کو باتیں سکھائی گئی، کیسی دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ابھی ہمارے ملک کے غیر مسلم ہیں، کتنے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں بے معنی، لا یعنی، جن کا نہ کوئی روحانی فائدہ، نہ کوئی جسمانی فائدہ، نہ کوئی آخرت کا فائدہ، نہ کوئی دنیا کا فائدہ۔ یہ انگریز بہادر ہیں جن کے پیچھے آج مسلمان آنکھ بند کر کے چل رہے ہیں، ان کے تو وقت کے حساب سے سلام ہے، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، یہ سب طریقے ہیں۔ ہمارے دین نے جو سکھایا وہ کیا ہے؟ اور بہت سے ہمارے مسلم بھائی بھی جو ہے نا، یہ غیر مسلموں کو نمستے کے جواب میں نمستے بول دیتے ہیں، حالانکہ اس کے جو معنی ہمارے محققین نے بیان کیے ہیں وہ اتنے شرکیہ ہیں۔ کسی نے اس کے معنی بیان کیے کہ ہم آپ کے سامنے سر جھکاتے ہیں،
کسی نے اس کے معنی بیان کیا کہ ہم آپ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، یہ سب خالص شرک ہے، کیونکہ جھکنا رکوع کا ہو یا جھکنا سجدے کا ہو، اللہ کے سوا اس کا کوئی حقدار نہیں ہے دنیا میں، کائنات میں، زمین میں، آسمان میں، کوئی نہیں ہے۔ مگر مسلمان بھی روا روی میں بول دیتے ہیں، وہ آگے سے ادھر سے کوئی آیا، نمستے، ہاں نمستے نمستے، ایک بار بھی نہیں، دو تین تین بار بول دیتے، اگر بڑا ہے لیڈر ہے تو پھر تو 4-5 بار بول دیتے۔ ایسے میں ہم کو کیا کرنا ہے اور ہم کو سلام کیسے کرنا ہے وہ دیکھیے۔ علیک السلام وغیرہ جیسے الفاظ کے ذریعے سلام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ السلام علیکم کہنا چاہیے۔ رواہ ابو داؤد ترمذی۔ عام طور سے یہ الف لام غائب رہتا ہے ہمارے سلام میں، السلام علیکم، اس میں فرق کیا ہے معلوم ہے؟ السلام علیکم یہ نکرہ ہو رہا، نکرہ مطلب ایک ہی چیز، السلام میں معرفہ ہے، اس میں خاص چیزیں آ کر جمع ہو گئی۔ اس کے معنی اہل علم بیان کرتے ہیں، السلام علیکم کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ تم پر سلامتی ہو، بلکہ اللہ اس کے رسول نے یہ جو الفاظ دیے ہیں ہم کو، السلام والا جو الف لام والا السلام ہے، اس میں وہ ساری سلامتیاں شامل ہیں۔ تم سلامت رہو، تمہارے ماں باپ سلامت رہیں، تمہاری آل اولاد سلامت رہے، تمہارے کاروبار سلامت رہیں، تمہارے مال و اسباب سلامت رہیں، تمہارے گھر بار سلامت رہیں۔ اب ایک مسلمان جب اتنا زبردست استقبال کرے اپنے بھائی کا ایسی عظیم اور جامع دعا کے ساتھ، اور پھر بھلا بتاؤ دلوں میں بغض اور اناد پیدا ہو سکتا ہے کیا؟ مگر ہوا کیا ہے، جس طرح دین کے دوسرے عبادات کے معاملے میں اخلاص اور اس کی روح ختم ہو گئی، ویسے اس میں بھی ہو گئی۔ کچھ ہیں وہ انگریزی میں بولنا پڑتا ان کو، ایٹیٹیوڈ والے، ان کو تو کبھی بھی نزدیک بھی جا کے سلام کرو، نہ زبان ہلاتے جواب دینے کو، نہ کچھ، بس یوں کرتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو خود کبھی سلام نہیں کرتے کسی کو، ہمیشہ انتظار میں رہتے کہ ان کو آنے والا ہی سلام کرے۔ ایسے لوگوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے اہل علم بولتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی شخص جو ہے وہ بس تم ہی اس کو سلام کیے جاتے ہو، وہ خود کبھی سلام نہیں کرتا ہے، ایسے شخص کو سلام مت کرو پھر، کیونکہ اس کے اندر کبر ہے، غرور ہے اس کے اندر، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا، وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ کو سلام کرنا چاہیے سب نے، میں کیوں کسی کو سلام کروں؟ تکبر میں مبتلا ہو۔ دیکھو ہمارے دین کی تعلیم ایک دوسرے کا کیسا خیر خواہ بناتا ہے اسلام ہم کو۔ دوسرا ادب، سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے۔ دیکھو کیا تعلیم ہے، یعنی اسلام کی حکم یہی دیا ہوا ہے کہ سلام کرنے میں پہل کرو، اس کا اجر زیادہ ہے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ کوئی ہم کو سلام کرنے میں پہل کر رہا ہے تو ہمیشہ وہی پہل کرے، ہم کبھی پہل نہ کریں۔ بھئی یہ فضیلت اگر اس کے لیے تو ہمارے لیے نہیں ہے کیا؟ یہ فضیلت اگر اس کے لیے ایک مسلمان کی حیثیت سے، تو ہمارے لیے نہیں ہے یہ فضیلت کہ ہم پہل کریں سلام میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب وہ ہے، کتنا بڑا اس کا وہ بتایا گیا ہے، دیکھیے، لوگوں میں، بے شک لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ ابو داؤد شریف کی روایت، دیکھو یعنی پہلے سلام کرنے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جا رہا ہے۔ اور کیا ہونا مومن کو، اور کیا ہونا؟ اگر جماعت بڑی ہو تو 3 مرتبہ سلام کرنا مسنون ہے، رواه البخاری۔ جیسے مسجد میں لوگ جمع ہیں، یا کسی شادی خانے وغیرہ میں، یا اور کوئی دینی اجتماع ہو رہا ہے، لوگ بہت زیادہ ہیں، تو حکم ہے کہ 3 بار سلام کیا جائے تاکہ سب لوگوں تک وہ پہنچ جائے۔ نمبر 4، سنت یہ ہے کہ سوار پیادے کو، اب یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ پہلے وہ سلام کرنے میں پہل کرنے کا بہت بڑا اجر ہے، اللہ کے قریب ہوتا بندہ۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے
کہ سلام کے طریقے کیا ہیں، کون کس کو سلام کرے۔ ہمارے معاشرے میں تو ہم نے اپنا قانون چلا دیے ہوئے، ہم کبھی بیوی کو سلام نہیں کرتے، کرے بھی تو بیویچ کرنا، وہ بھی انہیں بھی کری تو کری، نہیں تو گئے۔ تو بیوی کو سلام کرنا گویا ایک کمتر درجے کی نشانی۔ باپ اولاد کو سلام نہیں کرتا، اولاد نہیں کرنا، ایسا کوئی قانون شریعت کا نہیں ہے۔ چھوٹوں نے بڑوں کو کرنا، بڑوں نے چھوٹوں کو نہیں کرنا، ایسا کوئی شریعت کا قانون نہیں ہے۔ قانون کیا ہے شریعت کا؟ سنت یہ ہے کہ سوار پیادے کو، یعنی جو آدمی کسی سواری پر ہے، سائیکل پر، موٹر سائیکل پر، کار میں، گھوڑے وغیرہ پر کسی جانور کی سواری کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ پیدل چلنے والے کو وہ سلام کرے، اور پیادہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ اب اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور کوئی چل رہا ہے پیدل، تو پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا، یہ اس کا حق ہے۔ اسی طرح چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو، اور چھوٹی عمر والا بڑی عمر والے کو سلام کرے، بخاری مسلم، یہ اصول ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ اپنے سے چھوٹوں، یہاں تک کہ بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، بچوں کو بھی سلام کرتے تھے آپ۔ سلام بلند آواز سے کرنا چاہیے، اسی طرح سلام کا جواب بھی بلند آواز سے دینا چاہیے۔ ہاں اگر کسی جگہ کچھ لوگ سو رہے ہوں تو وہاں سلام پست آواز میں کرنا چاہیے۔ کیا اخلاقی تعلیم کی انتہا نہیں ہے؟ یعنی کوئی انسان سویا ہوا ہے تو اس کی راحت کا خیال بھی رکھا گیا ہے کہ بھئی سویا ہوا ہے کوئی، تو وہاں اپنی پاٹدار آواز میں السلام علیکم مت بولو، اس کی نیند خراب ہوگی۔ سامنے جو جاگ رہا موجود ہے اس تک آواز پہنچ جائے، اتنی آواز میں بول دو السلام علیکم، بس۔ کتنا یعنی وہ دین جو ایک انسان کی نیند کا خیال کر رہا ہے۔ سوئے ہوئے آدمی کے پاس قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں، سوئے ہوئے آدمی کے پاس زور سے سلام کرنے کی اجازت نہیں۔ انسانوں کو بلا وجہ مار ڈالنے کی اجازت دے سکتا ہے دین؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں دے سکتا۔ مہاراج جی کو اس دین کے ساتھ کیا جڑا ہوا ہے؟ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ ہماری جہالت کا۔ ہم دوسروں کو پوری طرح قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، ہم نے یہ رحمت پھیلائی نہیں نا، آپس میں نہیں پھیلا سکے ہم، تو بھلا غیروں کو کیا بیچاروں کو معلوم ہوتا۔ مجلس میں، یہ مسلم شریف کی روایت تھی جو بھی میں نے پڑھی، مجلس میں داخل ہوتے وقت اور مجلس سے نکلتے وقت سلام کرنا مسنون ہے۔ ابو داؤد۔ مجلس چاہے کوئی بھی ہو، چاہے گھر کیوں نہیں رہتا، گھر میں داخل ہو سلام کر کے داخل ہو، نکلو سلام کر کے نکلو۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں اگرچہ وہاں کوئی نہ ہو۔ دیکھو اب ہمارے تو دیڑ شانے ایسے ہیں، کبھی پڑوسی نے سن لیا، پاگل ہوگا کہ نہیں، گھر میں کوئی بھی نہیں، سلام کس کو کروا؟ ارے شریعت کا حکم ہے بھائی میرے، گھر میں کوئی بھی رہتا نہیں، ایسا نہیں ہے، وہاں فرشتہ بھی رہ سکتا ہے، وہاں جن بھی رہ سکتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ کا کوئی فرشتہ وہاں ہے، ہم سلام کریں گے، وہ اس کے جواب میں ہم کو سلام کی دیں گا۔ اگر کوئی جن ہے، نیک ہے، ہم اس کو سلام کریں گے، وہ ہم کو سلام کا جواب دیں گا اور ہم اس کی شر سے محفوظ رہیں گے۔ اگر کوئی ناپاک ہے، شریر ہے، شیطان ہے، گندا ہے، نجس ہے، خبیث ہے، تو یہ سلامتی اس کو بھگا دیں گی وہاں سے، وہ بھاگ جائیں گا۔ خالی گھر، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایسے گھر میں داخل ہو جہاں کوئی نہ رہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ یہ کہے۔ اب ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے سلام کے الفاظ یہ بیان کیے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالح، یہ جو تشہد میں آتا ہے، یہ بخاری فی الادب المفرد اور صحیح روایت۔ اقتضائے حاجت میں مشغول شخص کو سلام کرنا ناپسندیدہ ہے، یعنی کوئی شخص ضرورت سے فارغ ہو رہا ہے، پیشاب پاخانے میں گیا ہوا ہے یا نہا رہا ہے، ایسے اس میں سلام نہیں کرنا چاہیے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ رواہ مسلم۔ بچوں کو سلام کرنا مسنون ہے، دیکھو آگے وہ بات، یہ بخاری مسلم کی روایت۔
حالانکہ یہاں اصول کیا بتایا گیا ہے کہ چھوٹی عمر والا بڑی عمر والے کو سلام کرے، لیکن یہ روایت، یہ سنت بتا رہی ہے کہ یہ اصول جو ہے ہر وقت ہر ایک کے لیے ہے، لیکن اس کے برعکس بھی یہ مسنون عمل موجود ہے کہ بڑی عمر کے لوگ اپنے سے چھوٹی عمر کے لوگوں کو سلام کر سکتے ہیں، اس میں نہ ان کو کوئی گناہ ہے نہ ان کی کوئی بے عزتی ہے، بلکہ یہ اللہ کے قریب ہونے کا ایک بہترین عمل ہے۔ غیر مسلموں کو سلام کرنے میں پہل نہ کریں۔ دیکھو یہ بہت اہم چیز ہے، کوئی بھی کیوں نہیں رہتا ہو غیر مسلم، آپ خود ہو کہ ہم نے سلام نہیں کرنا اس کو۔ ہاں وہ اگر ہم کو اشارہ کر دے ہاتھ کا یا وہ آداب بول دے تو ہم اس کے جواب میں بول سکتے ہیں، یا پھر ہم ہاتھ کے اشارے سے سلام کر سکتے ہیں، اس کو الفاظ نہیں بولیں گے۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم سلام کر دے، بہت سے غیر مسلم بولتے ہیں السلام علیکم، تو اس کا جواب کیا دیں گے ہم؟ اگر پہلے تو غیر مسلم کو خود ہم سلام کر نہیں سکتے، السلام علیکم نہیں بول سکتے اس کو السلام علیکم، ہاں ہاتھ وغیرہ کا اشارہ کر دے سکتے۔ اگر وہ خود ہو کے بولے کہ السلام علیکم تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر وہ سلام کرے تو اس کا جواب یوں دے وعلیکم، بس۔ بخاری مسلم، وعلیکم، کیونکہ وہ کافر ہے تو سلامتی کا مستحق نہیں ہے، اور مشرک اور کافر کے لیے سلامتی کی دعا مانگنا جائز نہیں ہے، منع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ مشرک اور کافر کی سلامتی اور مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، ہدایت کی دعا کر سکتے، یہ نبی سے ثابت ہے، ان کی ہدایت کی دعا کر سکتے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے ایمان کی، اسلام کی، لیکن ان کے لیے سلامتی اور مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے، کیونکہ دعا کیا سکھائی ہوئے؟ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اے اللہ عزت دے اسلام کو اور اہل اسلام کو، اور رسوا کر دے، ذلیل کر دے، پست کر دے، ناکام کر دے، نامراد کر دے مشرکین۔ قنوت نازلہ میں یہی دعا ہے، تو اس واسطے ہم اس کا دھیان رکھیں کہ غیر مسلموں کو سلام کرنے میں پہل نہ کریں، اگر وہ سلام کریں تو جواب یوں دیں وعلیکم۔ ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، چاہے ہم اسے پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں۔ اب یہ بھی مشکل ہو گیا ہوا ہے، کتنے مسلمان ہیں جو اپنے حیت چہرے مہرے سے کافر نظر آتے، اور کتنے کافر ہیں جن کو ہم مسلمان سمجھ جاتے، داڑھی بھی رہتی، اس کو کرتا پاجامہ پہن کے رہتا، اور کتنے مسلمان ایسے یہاں پاستین کا 3 پیس، داڑھی بھی صاف، مونچھ بھی صاف، چندیا بھی نکلی ہوئی ہے، بہت ہی اپ ٹو ڈیٹ رہا تو ٹائی بھی لگی ہوئی رہتی، اور اپ ٹو ڈیٹ رہا ایک دم اسٹینڈرڈ تو ہیڈ بھی رہتا، اب اس کو کیا بولنا؟ ارے غیر مسلم بزرگ آتے رہتا بیچارہ، اس کو داڑھی بھی ہے، سفید کرتا پاجامہ پہن کے، ایسا لگ رہا ہے کہ نماز پڑھ کے آ رہا۔ یہ تو حالت ہو گئی ہے، یہ حالت ہو گئی ہوئی آج ہماری، پہچان کھو دی ہم نے۔ اور یہاں نبی فرما رہے ہیں ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، چاہے ہم اسے پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام میں سب سے بہتر کام کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا، ہر مسلمان کو سلام کرنا، چاہے وہ تمہارا واقف ہو یا نا واقف۔ رواہ البخاری و مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوال کیے جاتے تھے نا، آپ پوچھنے والے کی کیفیت کے حساب سے اس کو جواب دیتے تھے۔ اب یہاں صحابی نے سوال کیا کہ اسلام میں سب سے بہتر کام کون سا ہے؟ آپ نے اس کو دیکھ لیے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ آپ لوگوں کو ان کے چہرے مہرے، ان کی حرکات و سکنات سے اندازہ ہو جاتا تھا آپ کو کہ یہ کس مزاج اور کس طرح کی فطرت کا انسان ہے۔ اور یہ چیز انسانوں کو اللہ نے عطا کی ہے،
اور وہ تو اللہ کے رسول تھے، ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ذہین، جن کو اللہ تعالیٰ صلاحیت دیتا ہے، وہ انسان کی ایک بات کو لے کر یا اس کی چال ڈھال کو لے کر پہچان لیتے ہیں۔ اسی لیے تو رشتہ داری میں بڑوں کو لے جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑوں کو لے جانے اور ان کا مشورہ لینے کی جو ضرورت اور اہمیت ہے، اس کا حکم ہے، کیوں ہے؟ وہ تجربہ کار رہتے ہیں، وہ لوگ وہ پہچان لیتے ہیں کہ جس گھر میں ہم رشتہ لے کر آئیں، اس کی یہ گھر کا ماحول، مزاج، اس گھر کے لوگوں کا کیا طور طریقہ ہے، جان لیتے وہ، ایک تجربہ رہتا ان کو۔ یہ کوئی غیب کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی بخشی ہوئی حص ہے جو انسانوں میں ہوتی ہے، کسی میں کم، کسی میں زیادہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سوال کرنے والے کی کیفیت کو بھانپ کر اسی حساب سے، اب ایک صحابی نے سوال کیا، رسول اللہ سب سے افضل کام کون سا ہے؟ آپ نے اس کو کیا جواب دیے؟ الصلاۃ لوقتہا، نماز کا اس کے اول وقت پہ پڑھنا۔ ان صحابی کو یہ بولے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ہر مسلمان کو، چاہے تم اس کو جانتے ہو نہ جانتے ہو، سلام کرنا، یہ سب سے بہترین کام ہے۔ جو شخص کسی دوسرے کا سلام سنائے تو سلام لانے والے اور سلام بھیجنے والے دونوں کو سلامتی کی دعا دینا چاہیے۔ اب یہ تو ہم جانتے ہی نہیں، پہلے تو یاد رہا تو ٹھیک، نہیں تو یاد بھی نہیں رہتا۔ ارے سلام بولے انہوں نے، کنہوں نے؟ کیا سلام بولے؟ ایسا کیا؟ اچھا گئے تو میرا بول دینا۔ اس کا بھی ادب سکھایا جا رہا ہے، کیا ہے دیکھو طریقہ۔ جو شخص کسی دوسرے کا سلام سنائے تو سلام لانے والے، جو ہمارے پاس سلام لے کے آیا دوسرے کا، اس کو اور بھیجنے والے دونوں کو سلامتی کی دعا دینا چاہیے۔ کوئی آدمی آ کے ہم کو بول رہا، ارے میں گیا تھا ناندیڑ تو تمہارے دوست ملے تھے، سلام بولے، تو اب اس کو بھی دعا دینا ہے، لانے والے کو، جس کا سلام لایا اس کو بھی دعا دینا ہے۔ اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں؟ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، میرے والد نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے یا رسول اللہ۔ ایک صحابی آئے اور آ کر آپ سے ملے اور کہا، یا رسول اللہ میں جب آ رہا تھا تو میرے والد نے بھی کہا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں ان کی طرف سے سلام پیش کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، علیکہ وعلی ابیک السلام، تجھ پر بھی اور تیرے باپ پر بھی سلام تھی۔ کیا خیر خواہی کا سبق، کیسا درس دیا جا رہا ہے، دیکھو ذرا۔ ابو داؤد کی روایت ہے یہ، اس کا مطلب ہوتا ہے تم پر اور تمہارے باپ پر بھی سلامتی ہو۔ دونوں کو دعا دیا آپ نے، بیٹے کو بھی دیے جو سلام لے کر آیا تھا اپنے باپ کا، اور اس کے باپ کو بھی دیے۔ اگر عربی میں نہیں بول سکتے تو کم سے کم اردو کے الفاظ استعمال کر لینا چاہیے۔ کسی کا سلام کوئی لائے، اچھا اللہ تم کو جزائے خیر دے، تم پر بھی سلامتی ہو، ان پر بھی سلامتی ہو۔ اتنا بولنے میں کیا بگڑ رہا ہے؟ کیا وہ بہت مشکل کام نہیں ہے؟ یہ ہے سلام کے آداب۔ ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا منع ہے۔ ہاں، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا گونگا ہو یا ایسا کوئی عذر ہو جس کی وجہ سے نہ بول سکتا ہو یا وہ بہت دور ہو تو ایسا کرنا درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہود و نصارہ کی طرح سلام نہ کرو، کیونکہ ان کا سلام ہتھیلیوں کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے، یوں کرتے ہو، یہ منع ہے۔ ہاں البتہ ایک شخص دور ہے، عام طور سے یہ معاملہ کھیتوں وغیرہ میں پیش آتا، گاؤں میں بھی آ سکتا ہے، کوئی دور کے علاقے میں ایک پہچان والا دکھ رہا ہے، وہاں سے ایسا ہاتھ کر رہا ہے، سلام کر رہا ہے، مگر اس کے لیے شرط ہے کہ جو سلام کر رہا ہے وہ ہاتھ ہی نہ اٹھائے، منہ سے الفاظ ادا کرے ہو، اور جو جواب دے رہا ہاتھ کے اشارے سے، اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے، لازمی ہے، واجب ہے کہ وہ بھی جواب میں ہاتھ کے اشارے کے ساتھ ساتھ الفاظ دہرائے، چاہے سنائی نہ دے۔ اسی وجہ سے وہ ہے، تم یہود و نصارہ کی طرح سلام نہ کرو، کیونکہ ان کا سلام ہتھیلیوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ سلام کرنے کے بعد مصافحہ کرنا مسنون ہے۔ دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے ایک دوسرے سے الگ ہونے سے پہلے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اب وہ اس کے لیے لیکن مسلمان ہونا شرط ہے، وہ مسلمان جو اللہ چاہتا ہے، جو رسول چاہتا ہے، وہ مسلمان نہیں جو ووٹر لسٹ چاہتی ہے، جو آدھار کارڈ چاہتا ہے، جو الیکشن کارڈ چاہتا ہے، وہ مسلمان نہیں۔ وہ مسلمان جو اللہ اس کے رسول کی فہرست میں مسلمان ہو، نمازی ہو، حرام سے بچنے والا ہو، ایسے لوگوں کی دعائیں ایک دوسرے کے لیے قبول ہوتی ہیں۔ اور جب وہ سلام کر کے مصافحہ کرتے ہیں
اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ نکالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اس میں بھی اسٹائل آیا ہوا ہے، جیسے سلام میں آیا نا، بڑے لوگوں کو اکثر دیکھا میں نے، ان کو سلام کر کے ہاتھ ملاؤ تو وہ ارتھنگ کو ٹچ کر کے الیکٹریشین دیکھتا نا کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، ایسا ادب، ایسا کیا تماشے بنا کے رکھے۔ سب خیر و برکت سے خود ہی محروم ہو گئے، ہم رو رہے ہیں دو غیروں کے، اور شکوہ کر رہے ہیں اللہ سے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، کیوں ہم پر یہ ہو رہا ہے، اللہ تو سنتا کیوں نہیں ہماری؟ اب مسلمان رہے تو ہوں گا نا، یہ تو ہم کو دیکھو نا کتنی یعنی برکتیں بانٹی جا رہی ہیں بھائی۔ سلام کرنا، اللہ کے قریب ہونا، مصافحہ کرنا، مغفرت پا لینا، یہ کوئی کون سا بڑا کام ہے؟ مگر شرط یہی ہے، مصافحہ کے وقت ہاتھ اس وقت تک نہیں کھینچ لینا چاہیے جب تک کہ دوسرا آدمی خود نہ کھینچ لے، رواه ترمذی۔ سلام کرتے وقت جھکنا یا سجدہ ریز ہو جانا سخت منع ہے، کیونکہ یہ شرک میں آتا ہے، ترمذی۔ اب وہ لفظ جو میں نے بتایا تھا ان کا، غیروں کا، وہ تو اس کے تو معنی ہی وہ ہوتے ہیں، چاہے آدمی عملاً نہ جھکے مگر قول سے وہی بول رہا ہے آدمی، اس لیے اس لفظ کا کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اجنبی، ہر غیر محرم عورت سے مصافحہ کرنا سخت منع ہے، ترمذی۔ دو آدمیوں کے درمیان کسی چیز کے حائل ہو کر ہٹ جانے کے بعد سلام کا دہرانا مستحب ہے، ایسا کریں گے نا تو لوگ چڑھنے لگ جائیں گے ہمارے پاس، قرضہ ورضہ دینا ہے کیا تو اتنے بار سلام کر رہا تو۔ نبی کیا بول رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے ملے تو پہلے اسے سلام کرے، پھر اگر ان کے درمیان کوئی درخت یا دیوار یا پتھر وغیرہ حائل ہو جانے کے بعد پھر سے ملے تو سلام کرنا چاہیے، ابو داؤد کی روایت۔ اور یہاں سلام کرے، باہر نکلے اور یہ دیوار آڑ میں آ گئے، السلام علیکم، اب ایسا کریں گے نا تو لوگ بولیں گے اس کو بھیجو پونا، نہیں تو کوئی کیا لینا دینا باقی ہے کیا، کتنے بار سلام کر رہا، سرک گیا کیا؟ مگر یہ کیونکہ اس کے اندر اللہ نے مسلمانوں کے لیے بہت برکت اور خیر رکھی ہوئی ہے نا، اس لیے آپ نے یہ حکم دیا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، سلام کا جواب بہتر انداز اور اچھے الفاظ میں دینا چاہیے، فرمان الہی ہے، وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، سورہ نساء کی آیت نمبر 86 ہے یہ۔ اور جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر سلام کرو یا وہی کہہ دو، یعنی کوئی السلام علیکم بولے تو تم کم سے کم السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول دو، اگر وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولے تو تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول دو، اگر وہ بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تم بولو السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، یہ الفاظ بھی آئے ہیں، تو یہ ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی صرف السلام علیکم کہے تو جواب دینے والے کو چاہیے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے۔ میں نے کسی عرب کو سلام کا جواب ایسے دیتے نہیں سنا، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، رحمۃ اللہ بولیں گے وہ، کہیں بھی کسی بھی عرب کو کر لو سلام، تم نے اس کو بولے السلام علیکم اور پورے جذبے کے ساتھ بولے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ نبی کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو جواب دینے والے کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے، اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ کہنا چاہیے، رواه ابو داؤد، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ صرف السلام علیکم کے الفاظ کہنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ورحمۃ اللہ پر 10 نیکیاں، وبرکاتہ پر 10 نیکیاں، اور مغفرتہ پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ ایک آدمی آیا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بس السلام علیکم، آپ نے جواب دیا بولے 10۔ ایک دوسرے صحابی آئے، انہوں نے بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے جواب دیا بولے 20۔ پھر اس کے بعد تیسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا جواب دینے کے بعد 30۔ صحابی جنہوں نے یا رسول اللہ یہ 10 20 30 کیا تھا؟ کہا جس نے السلام علیکم کہا اس کو 10 نیکیاں ملی، جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس کو 20 نیکیاں ملی، جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس کو 30 نیکیاں ملی، اور یہ ابو داؤد شریف کی اس روایت میں مغفرتہ بھی ہے 10 نیکیاں، یعنی 40 نیکی
خالی چند الفاظ بولنے پر اعمال نامے میں درج۔ اللہ ہم کو اخلاص بھی عطا فرمائے اس سلام کا، اور اس کی برکتوں سے بھی ہمیں مالا مال کرے، اور اس کے اجر سے بھی ہمیں شاد کام اور بامراد کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ۔